آج ہم نماز کے واجبات کا ذکر کریں گے کہ نماز کے اندر کیا کیا چیزیں واجب ہیں۔ بعض حضرات نے واجبات کی تعداد 49 بھی لکھی ہے۔ نماز کے واجبات کا ذہن میں رکھنا، ذہن میں حاضر ہونا، یہ نماز کے درست ہونے کے لیے لازمی ہے۔ ذہن حاضر ہے آپ سب کا؟ تو نماز کے واجبات کا ذہن میں حاضر ہونا یہ نماز کے درست ادا ہونے کے لیے لازم ہے۔ کیوں لازم ہے؟ اس لیے کہ اگر نماز کے اندر ایک واجب بھی چھوٹ گیا تو جب تک سجدہ سہو نماز میں نہ کر لیں تب تک آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی، اور واجب ترک ہو گیا اور سجدہ سہو نہیں کیا اور نماز مکمل کر لی تو آپ کی نماز آپ کو دہرانا پڑے گی۔ تو اگر آپ کو یہ خبر ہی نہیں ہے، یہ علم ہی نہیں ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں کیا چیزیں فرض ہیں اور کیا چیزیں واجب ہیں، کیونکہ اگر نماز کا کوئی فرض آپ سے چھوٹ جاتا ہے تو نماز سرے سے نہیں ہوتی۔ آپ اگر 10 سجود سہو کر لیجئے تب بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر نماز کے اندر جو واجبات ہیں کوئی ایک واجب اگر چھوٹ جاتا ہے تو اس واجب کے چھوٹ جانے پر آپ کی نماز ہو جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمارے پاس واجبات کا علم ہونا لازمی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر واجبات کیا کیا چیزیں ہیں، کہ اگر ان میں سے کوئی چھوٹ گیا تو پھر بغیر سجدہ سہو کے نماز نہیں ہوگی، اور پھر سجدہ سہو کریں گے تو سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے۔ اب نماز کے واجبات کی طرف انشاءاللہ العزیز آج ہم اپنی گفتگو کا رخ موڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر ہونا یہ کیا ہے؟ واجبات نماز، یعنی اللہ کی تعریف کسی نے کی نماز شروع کرتے ہوئے، مگر اس طرح کہ اللہ اکبر نہیں کہا، اکبر کی جگہ کوئی اور اللہ کریم، اللہ اکرم، دیگر کوئی اور اللہ کی صفات میں لفظ استعمال کر دیا تو یہ واجب کیا ہوگا؟ آپ کا چھوٹ گیا، تو واجب ترک ہو گیا۔ تو اب اگر آپ کو نماز آپ کی مکمل کرنا ہے تو آپ کو آخری قاعدے میں سجدہ سہو کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ تو نماز کا آغاز یعنی شروعات ہونا، جو سب سے پہلی تکبیر ہے، وہ کاہے سے ہونا؟ ہاں ماشاءاللہ، اب آپ کی طرف سے آواز آ جاتی ہے تو مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ آپ حضرات تک یہ بات پہنچ رہی ہے۔ تو نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہونا یہ واجبات نماز میں سے ہے۔ سمجھ گئے؟ تو کم سے کم ایک واجب تو آج ہمیں پتہ چل گیا۔ حالانکہ ہم شروع تو اللہ اکبر سے ہی کرتے ہیں، لیکن انسان ہے، انسانی ذہن ہے، سہو کا مزاج ہے، نسیان کا بھی مرض ہو سکتا ہے، کبھی اللہ اکبر کی جگہ ہم سے کچھ اور نکل آئے تو پھر یہ واجب ترک ہو جائے گا۔ اس صورت میں نماز کب ہوگی؟ جب ہم سجدہ سہو کر لیں گے۔ نمبر 2، الحمد شریف پڑھنا، یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ اور ایسا ہی نہیں، یہ واجب ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے، یعنی اس کی 7 آیتیں، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 7 آیتیں، فرمایا ہر آیت مستقل طور پر واجب ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر ایک لفظ بھی سورہ فاتحہ کا ترک ہو گیا تو آپ پر سجدہ سہو کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔
تو ایک تو تھی تکبیر تحریمہ اور 7 یہ آیت ہو گئی، کتنے ہو گئے واجبات؟ 8 ہو گئے میاں، کیونکہ مستقل ہر آیت واجب ہے تو اس اعتبار سے 8 ہو گئے۔ خیر، چلیے واجبات نماز کی تعداد نہ بتاتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ واجبات نماز کیا ہے۔ پھر سورت ملانا، یعنی ایک چھوٹی سورت، یہ واجب ہے، جیسے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک چھوٹی سورت ملانا یہ کیا ہے؟ یا پھر ایک چھوٹی سورت نہ ملائی تو 3 چھوٹی آیتیں، یہ ملانا واجب ہے۔ 3 چھوٹی آیتوں کا ذکر کیا انہوں نے، جیسے سورہ مدثر کی ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، یہ 3 چھوٹی آیات ہیں۔ اتنی مقدار میں آیات ملانا یہ کیا ہے؟ واجب ہے، اور اگر اس سے کم ہوا تو ترک واجب ہوگا، اور ترک واجب ہوا تو بغیر سجدہ سہو کے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا نماز کے واجبات میں ہی کہ نماز فرض میں 2 پہلی رکعتوں میں قراءت واجب ہے۔ فرض نماز جو ہے اس کی 2 پہلی رکعتوں میں کیا ہے؟ قراءت واجب ہے۔ الحمد اور اس کے ساتھ سورت ملانا فرض کی 2 پہلی رکعتوں میں، یعنی الحمد پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت ملانا فرض کی 2 پہلی رکعتوں میں واجب ہے۔ کہاں واجب ہے؟ پہلی 2 رکعتوں میں فرض کی، اور نفل اور وتر کی ہر رکعت میں واجب ہے۔ یعنی آپ 4 فرض پڑھ رہے ہیں یا 3 فرض پڑھ رہے ہیں تو فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں جس طرح سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ساتھ میں آیتیں، چھوٹی آیتیں یا ایک چھوٹی سورت ملانا بھی کیا ہے؟ واجب۔ لیکن وتر کی 3 رکعتوں میں سورت کے ساتھ چھوٹی کوئی سورت، وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ چھوٹی کوئی سورت یا پھر 3 آیات کا ملانا واجب ہے۔ اسی طرح جب آپ نفل ادا کر رہے ہوں تو نفل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی چھوٹی سورت ملانا بھی واجب ہے، یا چھوٹی سورت نہ ہو تو 3 چھوٹی آیات، وہ 3 چھوٹی آیات کی مقدار آپ کو بتا دی، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر۔ پھر ایک واجب یہ بھی ہے کہ الحمدو کا سورت سے پہلے ہونا۔ اب کوئی صاحب اپنی قابلیت میں کہے نہیں بھائی پہلے تو پڑھ لیں وہ کوئی سورت، جیسے کہ انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور پھر دلیل دینے لگے۔ آج کل تو اپنے وقت کے سب مجتہد ہو گئے کہ صاحب یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، پہلے وہ پڑھ لی تو کیا ہوا، وہ پڑھ لی تو کیا ہوا۔ ہوا تو کچھ نہیں اور بہت کچھ ہو گیا۔ تم پڑھ لو چاہیں پہلے سورہ فاتحہ، چاہیں پہلے انا اعطینا، لیکن نماز تو وہی مکمل ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، تبھی تمہاری نماز ہو۔ تمہارے یہ مجتہدانہ اور منطقی سوچ جو ہے وہ وہاں کام نہیں کرتی۔ تو الحمد شریف کا کسی سورت سے پہلے ہونا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی پہلے الحمد شریف پڑھنا واجب ہے اور اس کے ساتھ سورت میں واجب۔ ایسا نہیں کہ الٹا ہو جائے، پہلے کوئی سورت پڑھو بعد میں آپ سورہ فاتحہ پڑھو۔ پھر فرمایا ہر رکعت میں سورت سے پہلے ایک ہی بار الحمد پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بات کیوں کہی گئی کہ ہر رکعت میں ایک ہی بار سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے؟
اس لیے کہ ایک طبقہ ہے جو امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، جی اب ان کی سورہ فاتحہ پڑھنے میں ہوتا کیا ہے، ایک بار امام پڑھے گا اور جب کوئی قرآن کی آیات پڑھی جائے نا تو قرآن کا ایک فیصلہ ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے، تحقیق کہ تم پر رحم کر دیا جائے، قرآن ہے۔ تو یہاں تو یہ فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پہلا تو یہ ہدایت دے دی گئی کہ اول تو ہونا یہ چاہیے کہ تم غور سے سنو، اور جب غور سے سنو گے تو خاموشی تو ویسے ہی ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہو اور پیچھے جو بیٹھا ہے یا پیچھے جو کھڑا ہے وہ بھی قرآن پڑھنے لگے تو خاموشی پائی جائے گی؟ نہیں پائی جائے گی۔ اور جب وہ بھی پڑھ رہا ہے تم بھی پڑھ رہے ہو تو سننا کہیں پایا جائے گا غور سے؟ وہ بھی نہیں پایا جائے گا، تو قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس لیے احناف امام کے پیچھے قراءت کو جائز نہیں ٹھہراتے، فرمایا گیا قراءت الامام لہو قراءت، کہ امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ واجبات نماز میں سے یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہو، سورت سے پہلے ہو، اور ایک ہی مرتبہ سورہ فاتحہ ہو، ایک رکعت میں ایک ہی مرتبہ سورہ فاتحہ۔ چلیے وہ پھر آگے کہوں گا، ایک بات اور یاد آ رہی تھی، جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو بہت کچھ ذہن میں آنے لگتا ہے۔ پھر فرمایا الحمد اور سورت کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا۔ آپ نے کہا وَلَا الضَّالِّينَ، ہمارے یہاں حکم کیا ہے؟ آمین کہیں گے، جی مقتدی بھی آمین کہیں گے، لیکن احناف کے یہاں آمین آہستہ کہی جائے گی۔ کیسے کہی جائے گی؟ آہستہ۔ دیگر مذاہب میں جو ہے وہ زور سے آمین کہتے ہیں۔ ابھی عمرے کو گئے تھے ہمارے ساتھ، یہ سب گئے تھے، جب وَلَا الضَّالِّينَ امام صاحب کہتے تھے پورا گونجتا تھا آمین سب کہتے۔ لیکن احناف کے یہاں آہستہ آمین کا حکم، دلائل تو آہستہ آمین کے بہت ہیں، بس ایک سنا دوں آپ کو، بڑی محبت والی بات ہے۔ فرمایا گیا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایسی آمین کہو جیسی فرشتے کہتے ہیں۔ جب وَلَا الضَّالِّينَ کہا جائے تو کیسی آمین کہو؟ ایسی آمین کہو جیسی فرشتے کہتے ہیں۔ تو فرشتوں کی آمین سنائی دیتی ہے؟ تمہاری بھی تمہیں سنائی دے، دوسرے کو نہیں۔ ہاں تو آہستہ ہو گئی آمین۔ بہرحال کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا، اور یہ آمین جو ہے یہ کہتے ہیں یہ الحمد کے تابع ہے، لہٰذا یہ اجنبی نہیں ہے۔ قراءت کے بعد متصلاً رکوع کرنا، یعنی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد کوئی سورت ملائی، سورت کی قراءت کری، تو اس کے فوراً بعد آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ یہ نہیں کہ رکوع اور قراءت کے درمیان پھر کچھ گفتگو کر لو، باتیں کر لو، رک جاؤ آرام کر لو، نہیں، واجب ہے کہ بیچ میں پھر آپ کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں۔ اگر ذرا سی تاخیر ہوتی ہے، وہ تاخیر کی مقدار بھی انشاءاللہ العزیز آگے بیان ہوگی، تاخیر کتنی تاخیر اگر ہو جائے تو وہ تاخیر وہ پھر واجب ہے کہ متصلاً کریں، تو اگر اتصال نہ رہے گا تو پھر واجب ترک ہوگا، اور جب واجب ترک ہوگا تو بغیر سجدہ سہو کے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔